ہبا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، یا ہبا کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ مالک بھی بنا دینا، یعنی ہبا کے جملے بھی بول دینا، اور ہبا تب کمپلیٹ ہوتا ہے جب قبضہ بھی دے دیا جائے۔ ہبا اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک آپ قبضہ نہ دے دیں۔ میں کہوں بھائی یہ والا سونے کا سیٹ تمہارا ہے، یہ میں نے بول تو دیا، لیکن یہ سامنے والے کا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک یہ سونے کے سیٹ کا قبضہ میں اس کو نہیں دے دیتا۔ لہٰذا ابا جی کی تجوری میں سونے کا سیٹ پڑا ہوا ہے، ابا جی نے کہا کہ یہ والا سونے کا سیٹ تو ماں کا ہے، میں نے ماں کو دے دیا، لیکن ساری زندگی وہ سونے کا سیٹ ابا کی تجوری، ابا کی کسٹڈی میں تھا، ماں کو قبضہ ابا نے نہیں دیا، اور ابا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ابا نے ماں کے لیے ہبا کا جملہ تو بولا تھا لیکن قبضہ نہیں دیا، تو یہ سونے کا سیٹ باپ کی ملکیت میں کنسیڈر ہوگا، ماں کی ملکیت میں کنسیڈر نہیں ہوگا، اور باپ کا انتقال ہوا ہے تو اب یہ سونے کا سیٹ بھی وراثت میں بٹے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ماں کا نہیں ہوگا کیونکہ ماں کو قبضہ نہیں دیا ہے۔ اسی طرح گھر ہے، مثال کے طور پہ کہہ دیا کہ یار یہ والا گھر تو میرے فلاں بیٹے کا میں نے دے دیا، ایک بیٹے کو ہبا کر دیا، لیکن اس گھر کا قبضہ بچے کو نہیں دیا ہے، اور ابا فوت ہو جاتے ہیں، تو بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم سب کے سامنے ابا نے بولا تھا کہ یہ گھر میرا ہے تو اب یہ والا تو وراثت میں نہیں بٹے گا۔ نہیں بھائی، اگر اس گھر کا پورا قبضہ آپ کے حوالے کر دیا تھا، چابیاں آپ کو دے دی تھیں، آپ کو مکمل تصرف کا اختیار دے دیا تھا تو گھر آپ کا ہے، لیکن اگر قبضہ نہیں دیا ہے تو صرف ہبا کے جملے یا تحفے کے جملے بولنے سے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی، وہ والا گھر اب بھی ابا کی ملکیت میں کنسیڈر ہوگا اور وراثت میں وہ تقسیم ہوگا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات ٹیکس کے مسائل سے بچنے کے لیے ابا جی اپنا ایک گھر اپنے ایک بیٹے کے نام رکھتے ہیں، دکان دوسرے بیٹے کے نام رکھتے ہیں، لیکن اپنے سب گھر والوں کو یہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی گھر صرف ایف بی آر کے معاملات کے لیے بیٹے کے نام پر رکھا ہے، اصل مالک میں ہوں۔ دکان ایف بی آر کے معاملات کے لیے میں نے بچے کے نام پہ کی ہوئی ہے، اصل مالک میں ہوں۔ اگر یہ صراحت ابا جی کر دیتے ہیں تو صرف نام پر کرنے سے بچے مالک نہیں بنیں گے، ابا کا انتقال ہوگا تو یہ گھر بھی ابا کی ملکیت میں کنسیڈر ہو کے وراثت میں تقسیم ہوگا، وہ دکان بھی ابا کی سمجھی جائے گی اور وراثت میں تقسیم ہوگی، چاہے وہ بچوں کے نام پر ہو۔ نام پہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نام پر کرنے کے ساتھ ساتھ ملکیت بھی ٹرانسفر کرنی ہوگی۔ ہاں، نام پر کر دیا اور ابا نے کچھ بھی نہیں بولا تو پھر تو اسی کا سمجھا جائے گا جس کے نام پہ ابا نے کیا ہے، لیکن اگر نام پر کرتے ہوئے یا نام پر کرتے ہوئے ابا نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، صرف فارمیلٹی کے طور پر ان کے نام پر کر رہا ہوں، تو پھر وہ ابا کا ہے اور وراثت میں وہ تقسیم ہوگا۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھنے چاہیے، زندگی میں اگر وراثت تقسیم کر رہے ہیں تو اول تو بچوں کا حصہ بنتا نہیں ہے، وہ مانگتے ہیں، والد ناراض ہوتا ہے تو وہ حرام کام کرنے والے ہیں، والد صاحب چاہیں تو زندگی میں ان کو ہبا کر سکتے ہیں، لیکن اولاد میں برابری اور عدل کرنا ضروری ہے، اور پورا کا پورا اپنے بچوں کو دینے کی غلطی نہ کریں، کچھ اپنی کسٹڈی میں مال رکھیں تاکہ آپ محتاج نہ ہوں، کچھ آپ کی بیوی کی کسٹڈی میں مال ہونا چاہیے تاکہ آپ کے بعد وہ بچوں کی محتاج نہ ہو، اور سب عزت داری کے ساتھ اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔